ہوئی تو شوہر کا رنگ فک ہو گیا۔ فوراً اسی رات مجھے وہ آبادی سے دور ایک کمرے میں لے گیا اور بولا پورے 9 ماہ تم نے یہیں رہنا ہے۔ اور جب آخری دن مجھے درد شروع ہوا تو فوراً ایک عورت اندر آئی اور میرا بچہ چھپاتی ہوئی باہر لے گئی۔ کچھ دیر بعد شوہر روتا ہوا اندر آیا اور بولا بچہ تو تمہیں مردہ جنا تھا۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ یوں دوسری بار جب حاملہ ہوئی تو شوہر کو کچھ نہ بتایا اور چپکے سے گھر سے بھاگ گئی۔ ایک دن ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے آئی تو وہ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہوئے چیخ پڑی اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹرز کی پوری ٹیم نے مجھے زنجیر سے باندھ دیا اور بولے کہ تمہارے پیٹ میں تو۔ شادی کی رات میں گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، تبھی دروازہ کھلا اور میرا شوہر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ تب وہ آ کر رک گیا۔ میں منتظر رہی کہ وہ مجھ سے کوئی بات چیت کرے گا، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوا۔ تب میں نے اپنا گھونگھٹ خود ہی پلٹ دیا، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب میں نے کمرے کو خالی پایا۔ میرا دل ایک دم سے رک سا گیا تھا۔ میں خوفزدہ نظروں سے یہاں وہاں دیکھتی رہی۔ تبھی کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا اور میرا شوہر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی جلدی سے میرے قریب آیا اور بولا کیا بات ہے اسما، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ میں بولی تھوڑی دیر پہلے کمرے میں کوئی داخل ہوا تھا، مگر جیسے ہی میں نے گھونگھٹ پلٹا تو کمرہ خالی تھا۔ جبران بڑا پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تو وہ کچھ بولا ہی نہیں، پھر ہنسنے لگا اور بولا اسما پہلے بھی کمرے میں ہی آیا تھا، تمہارے پاس بیٹھنے لگا تو یاد آیا کہ منہ دکھائی کا تحفہ تو باہر ہی بھول آیا ہوں، اسی لیے جلدی سے باہر گیا تاکہ یہ لا سکوں۔ جبران نے انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا۔ میں ایک دم پرسکون ہو گئی تھی۔ جبران نے وہ انگوٹھی میری انگلی میں پہنائی اور بولا اسما آج تم بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں مسکرا دی تو جبران اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ جب وہ واپس لوٹ کر آیا تو بولا اسما میں تھکا ہوا ہوں، سونا چاہتا ہوں، تم بھی یہ بھاری بوجھ میرا مطلب ہے لہنگا تبدیل کر کے آرام کر لو۔ میں نے سر ہلا دیا۔ صبح ہوئی تو میں نے باہر نکل کر گھر کا جائزہ لیا۔ میری اور جبران کی ارینج میرج ہوئی تھی۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے اور نہ ہی ہمارا آپس میں کوئی رابطہ تھا۔ امی نے بس مجھے اتنا کہا تھا کہ اسما تم بہت خوش نصیب ہو، جسے جبران جیسا اچھا ہمسفر ملا ہے، جو صورت اور سیرت دونوں میں بس کمال ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے۔ والدین انتقال کر گئے ہیں، بہن بھائی کوئی ہے نہیں، وہ اکیلا ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ تب میں بولی امی میرے شوہر کا کوئی خاندان نہیں ہے، کل کلا کو کوئی بات ہو گئی تو اسے کون سمجھائے گا؟ امی مسکرانے لگی اور بولی بیٹی یہی تو ساری بات ہے، رشتہ دار نہیں ہے تو پھر وہ کس کے کہنے میں آ کر تم سے لڑے جھگڑے گا، بلکہ تم پوری دنیا میں اس کا واحد سگا رشتہ ہوگی، وہ تو تم پر جان نچھاور کرے گا۔ بس بیٹی تم اپنے شوہر کی وفادار اور تبادار رہو گی تو اللہ کے کرم سے کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ مجھے امی کی بات سمجھ میں آ گئی تھی، اسی لیے میں نے جبران کے رشتے کے لیے ہاں کہتی تھی، اور آج میں اس کی بیوی بنی، اس کے گھر کی مالکن بن گئی تھی۔ میں گھر کی ایک ایک چیز کو بڑی محبت سے چھو کر دیکھ رہی تھی۔ ہمارا گھر چھوٹا سا تھا مگر بہت ہی خوبصورت تھا، ہر چیز بڑے سلیقے سے سجی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے میں گھر کی پچھلی جانب آ گئی تھی، جہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کمرے میں جھانک کر دیکھوں کہ وہاں کیا پڑا ہے۔ میں جیسے ہی کمرے میں جانے لگی، اچانک کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے کی جانب کھینچا تھا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جبران کھڑا تھا، جس کے چہرے پر غصہ ہی غصہ تھا۔ جبران بولا اسما تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں شرما کر بولی اپنا گھر دیکھ رہی ہوں، ہر چیز کو محسوس کر رہی ہوں، مجھے آپ کے گھر کی مالکن بن کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جبران کے چہرے پر ہنوز غصہ طاری تھا۔ وہ بولا اسما پورا گھر تمہارا ہے، بلکہ اب تو میں بھی تمہارا ہوں، مگر یہ کمرہ نہ تو میرا ہے اور نہ ہی تمہارا ہے، اس لیے جس قدر ممکن ہو سکے یہاں سے دور رہنا۔ میں بولی یہ کیا بات ہوئی، گھر آپ کا ہے تو پھر آپ کے گھر میں بنا یہ کمرہ آپ کا کیوں نہیں ہے؟ جبران بولا یہ میں نے چند سال پہلے کسی اور کو رہنے کے لیے دیا تھا، اس کا سامان اس میں پڑا ہے، وہ ابھی تک لوٹ کر واپس نہیں آیا، جب آئے گا تب میں اسے کہہ دوں گا کہ اپنا سامان اٹھا کر لے جاؤ، پھر تم اس کمرے کی مالکن بن جانا۔ مجھے بے حد تجسس ہوا تھا۔ میں بولی ایسا بھی کون تھا جس کے خاطر آپ نے یہ کمرہ ابھی تک بند کر کے رکھا ہے؟ جبران ایک دم سے چڑھ گیا اور بولا بس زیادہ سوال مت کرو، مجھے زیادہ بولنے والی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی، چلو آؤ آج کے بعد یہاں مت آنا۔ میں تو اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی، بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ زیادہ بولنے والی لڑکیاں نہیں پسند؟
لڑکیاں تو ہمیشہ ہی بہت زیادہ بولتی ہیں، کوئی ایک آدھی ہی کم گو ہوگی۔ خیر، میں جبران کے پیچھے پیچھے گھر کے صحن میں داخل ہو گئی تھی۔ تب گیٹ پر بیل ہوئی تو جبران نے جا کر دروازہ کھول دیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے ہاتھوں میں ناشتہ پکڑا ہوا تھا۔ میں بولی، ارے جبران، آپ نے یہ تکلف کیوں کیا؟ اب تو آپ کی بیوی گھر آ گئی ہے نا، اب آپ کو کوئی چیز باہر سے منگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبران بولا، آ جاؤ ناشتہ کر لو۔ ہم دونوں نے مل کر خاموشی سے ناشتہ کیا تھا۔ میں جبران سے نظر چرا چرا کر اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ جبران بے انتہا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت کہ اگر اس کے چہرے کو دیکھتی رہوں تو دل نہ بھرے۔ جبران نظریں جھکا کر ناشتہ کر رہا تھا، جبکہ میں اس کی لمبی گھنی پلکوں کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ تب جبران بولا، اسما، میرا چہرہ بعد میں دیکھ لینا، فی الحال ناشتہ کر لو۔ میں تو ایک دم سے ہڑبڑا گئی تھی، میری چوری جو پکڑی گئی تھی۔ مجھے تو اس بات کی حیرت تھی کہ جبران کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں اسے دیکھ رہی ہوں۔ خیر، ناشتہ کرنے کے بعد جبران سارے برتن اٹھا کر کچن میں لے گیا اور دھو کر رکھ بھی آیا تھا۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ جبران اچھا انسان تھا، مجھے اس کی کم بولنے والی عادت سے پریشانی تھی۔ خیر، اس کا حل میں نے یہ سوچا تھا کہ میں آہستہ آہستہ اسے اپنے رنگ میں رنگ ہی لوں گی۔ میں جبران کے ساتھ بے انتہا خوش تھی۔ کچھ ہی ماہ بعد میں امید سے ہو گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ مجھے لگا تھا کہ جب یہ خبر میں جبران کو سناؤں گی تو وہ بھی بہت خوش ہوگا۔ اسی لیے شام میں جیسے ہی وہ گھر آیا، میں جلدی سے اس کے پاس گئی اور بولی، جبران، آپ بابا بننے والے ہو؟ میری بات سن کر جبران کے چہرے پر زرد رنگ لہرا گیا تھا۔ وہ مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، پھر بولا، مبارک ہو اسما، تم نے تو بہت اچھی خبر سنائی ہے۔ جبکہ میں جبران کے چہرے پر لکھی ہوئی تحریر پڑھ سکتی تھی کہ اسے میری بات سن کر بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اس سے اس قسم کے ٹھنڈے رد عمل کی امید نہیں تھی۔ میں چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی جبران کمرے میں آ گیا۔ وہ بولا، کیا بات ہے اسما، یوں بچوں کی طرح کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا، آپ کو بچے کی خبر سن کر خوشی نہیں ہوئی، اسی لیے۔ جبران نے میرے ہاتھ تھام لیے اور پیار سے بولا، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، مگر آج کل مجھے روزگار کی طرف سے پریشانی ہے۔ میں جس آفس میں کام کرتا ہوں وہ دیوالیے کی طرف جا رہا ہے۔ باس نے آج ہی یہ خبر سنائی ہے کہ انہیں کچھ ورکرز کام سے کم کرنے پڑیں گے، کیونکہ فی الحال اتنی تنخواہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ فکر ہے کہ کہیں میری نوکری بھی نہ چلی جائے۔ میں نے جبران کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ جبران، آپ فکر نہ کریں، آنے والا بچہ اپنا رزق ساتھ لائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہو نا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ میری بات سن کر جبران مسکرا دیا تھا۔ اس دن کے بعد جبران میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگے تھے۔ میری لمبی چوڑی باتیں بھی سن کر بیزار نہیں ہوتے تھے۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، جبران صبح کام پر گئے ہوئے تھے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ جبران واپس آ گئے ہیں۔ میں اتنی حیران ہوئی اور بولی، جبران، آپ اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ جیسے ہی پیچھے کی جانب مڑی، وہاں جبران تو کیا، جبران کا سایہ بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنی حالت پر بے انتہا ہنسی آئی۔ میں نے سوچا کہ میرے دل و دماغ پر جبران نے اس طرح قبضہ کر لیا ہے کہ اب ہر وقت میرے ذہن میں انہی کا خیال رہتا ہے۔ شام میں جب وہ واپس آئے تو میں نے سب سے پہلے انہیں یہی بات بتائی تھی۔ جبران نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا تو وہ خوش بالکل بھی نہیں ہوئے تھے۔ میں خود گھبرا گئی کہ ان کو میں نے ایسی بات کیوں بتا دی۔ کہتے ہیں نا کہ ہر بات شوہر کو بتانے والی بھی نہیں ہوتی۔ خیر، ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جبران بولے، آج کھانے کے بعد قہوہ پینے کو دل کر رہا ہے۔ میں جلدی سے اٹھی اور بولی، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ جبران نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے بٹھا دیا اور بولے، نہیں نہیں، تم یہیں پر بیٹھو، آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قہوہ بنا کر پلاؤں گا۔ میں مسکرانے لگی تھی۔ جبران اٹھ کر کچن میں چلے گئے تو میں اپنے شام کے اذکار میں مشغول ہو گئی تھی۔ میں استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی جبران قہوہ لے آئے تو ہم باتیں کرتے کرتے قہوہ پینے لگے۔ مجھے نیند آ گئی تو میں سونے کے لیے چلی گئی، جبکہ جبران ٹی وی پر خبریں دیکھنے میں مصروف تھے۔ میں ایسی گہری نیند پہلے کبھی نہیں سوئی تھی، کیونکہ پریگننسی کی وجہ سے مجھے رات میں اٹھ کر باتھ روم جانا پڑتا تھا۔ صبح 4 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو میں نے جلدی سے لیمپ جلایا اور باتھ روم چلی گئی۔ جب میں واپس آئی تو مجھے جبران نظر نہیں آیا تھا۔ اس کے بستر کی سائڈ ابھی تک سلوٹ کے بغیر پڑی تھی، جیسے وہ رات بھر کمرے میں آئی ہی نہ ہو۔ مجھے اس پر بے انتہا غصہ آیا کہ صبح آفس بھی جانا ہے لیکن ابھی تک خبریں لگا کر بیٹھے ہیں۔ میں نے سوچا کہ خود ہی جا کر انہیں بلا لاتی ہوں۔ میں جب کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج خالی پڑا تھا، ٹی وی بھی بند تھا۔ میں بے حد پریشان ہو گئی کہ آخر جبران رات کے اس پہر مجھے کچھ بتائے بغیر کہاں جا سکتے ہیں۔ میں صحن میں نکلی تو وہ بھی خالی تھا۔ میرا دل گھبرانے لگا تھا۔
تبھی میری نظر گھر کی پچھلی جانب سے آتی روشنی پر پڑی۔ مجھے عجیب سی خوشی ہوئی تھی کہ شاید جبران کا مہمان واپس آ گیا ہے، جس کا سامان چند سالوں سے اسی کمرے میں پڑا تھا۔ میں جلدی جلدی گھر کے پیچھے جانے لگی۔ میں کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ اندر سے جبران کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے کمرے کی جانب قدم بڑھائے، اچانک ہی کمرے میں اندھیرا ہو گیا اور جبران باہر نکل آیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بے انتہا غصے میں آ گیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور تقریباً مجھے گھسیٹتا ہوا صحن کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ غصے میں غرا رہا تھا۔ وہ بولا، اسما، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، پھر تم نے میری بات کیوں نہیں سنی؟ تم وہاں کیوں آئی تھی؟ میں بہت خوفزدہ ہو چکی تھی۔ میں بولی، جبران، آپ کمرے میں نہیں تھے، مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی۔ کمرے سے باہر آئی تو آپ لاؤنج میں بھی نہیں تھے۔ اس کمرے سے آتی روشنی پر نگاہ پڑی تو سوچا کہ آپ کا مہمان واپس آ گیا ہے، اسی لیے وہاں گئی۔ جبران مجھے کمرے میں لے آیا تھا۔ وہ بولا، اسما، اپنی حدود کو پہچانو، وہ کمرہ تمہاری حدود میں نہیں آتا، تم اس بات کو سمجھ کیوں نہیں لیتی؟ اس دن کے بعد میں نے کبھی اس کمرے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ دن گزرتے گئے اور میری ڈلیوری کا وقت آن پہنچا۔ آج صبح سے ہی میری طبیعت خراب تھی، اسی لیے میں نے جبران کو گھر میں روک رکھا تھا کہ کسی بھی وقت ہسپتال جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دوپہر میں آرام کرنے کے لیے لیٹی تو میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں جلدی سے بولی، جبران، گاڑی نکالیں، میری طبیعت بگڑ رہی ہے۔ جبران جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں درد سے تڑپنے لگی تھی۔ میں منتظر تھی کہ جبران کب کمرے میں آئے گا، مگر اسے تو باہر نکلے ہوئے بڑی دیر ہو چکی تھی۔ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ تب جبران ایک عورت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بولا، اسما، یہ بہت سمجھدار دائی ہے، تمہارا کیس یہ کرے گی۔ میں بے یقینی سے جبران کو دیکھنے لگی۔ درد کی وجہ سے میں کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ بڑی مشکل سے بولی، ہسپتال۔ لیکن جبران نے میری ایک نہ سنی اور مجھے اس دائی کے حوالے کر کے خود باہر نکل گیا تھا۔ دائی مجھ پر زور آزمائی کرنے لگی اور تقریباً 3 گھنٹے کی تکلیف کے بعد میرے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز پڑی تھی۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا اور آنکھیں موند لیں۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب نیند کی گہری وادیوں میں کھو گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے ارد گرد موت کی سی وحشت محسوس کی تھی۔ میں نے جبران کو آواز دی تو اس نے اٹھ کر کمرے کے بلب روشن کر دیے اور اس کی آنکھیں خون جیسی سرخ تھی۔ میں بولی، جبران، میرا بچہ کہاں ہے؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے یا بیٹا؟ جبران کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ وہ بولا، بیٹا پیدا ہوا تھا، مگر تم نے مردہ بچے کو جنا تھا۔ میں نے بے یقینی سے جبران کی طرف دیکھا اور بولی، میں نے اپنے بچے کی رونے کی آواز اپنے کانوں سے سنی تھی۔ جبران بولا، تم تو بے ہوش ہو گئی تھی، نیند میں سنی ہوگی آواز۔ کاش میں بھی تمہاری طرح اتنی پرسکون اور گہری نیند سو سکتا۔ میں چیخنے چلانے لگی اور بولی، جبران، مجھے میرا بچہ واپس لا دو، میرا بچہ کہاں ہے؟ جبران کی بات سن کر تو مجھ پر زمین اور آسمان گر پڑے تھے۔ وہ بولا، میں نے تو اپنے بچے کو کل دفنا دیا تھا۔ میں بولی، کل؟ کیا مطلب تمہارا؟ جبران بولا، تم کل سے سو رہی ہو، اپنے بچے کی جدائی کا غم میں تنہا سہ رہا ہوں۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، جبران، تم نے مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، تم نے مجھے ایک دائی کے حوالے کر دیا، تم نے مجھ پر بہت بڑا ظلم کر دیا۔ اب میرا دم جبران کی موجودگی میں گھٹنے لگا تھا۔ اس کی شکل دیکھنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ کچھ ماہ گزرے تو میں پھر سے امید سے ہو گئی، حالانکہ اب تو میری خواہش بھی نہیں تھی۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی جب ایک پڑوسن گھر میں داخل ہوئی۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑی تھی۔ میرے سر پر پیار دے کر بولی، بیٹی، تمہارے بچے کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ مجھے تو جب سے معلوم ہوا ہے کہ تم امید سے ہو، میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس بار تو جبران کو زندہ بچہ دے دے۔ پچھلی بیوی نے بھی 3 بچے پیدا کیے، مگر تینوں مردہ تھے۔ حالانکہ اس کی بیوی رو رو کر کہتی تھی کہ جبران، میں نے زندہ بچے کو جنم دیا تھا۔ میرا تو دم گھٹنے لگا تھا۔ میں بولی، آنٹی، جبران پہلے سے شادی شدہ ہے؟ وہ آنٹی ایک دم پریشان ہو گئی۔ وہ بولی، بیٹی، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں تھا؟ میں چپ چاپ آنٹی کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ بیچاری بہت شرمندہ ہو گئی اور بولی، فکر نہ کرو، اس بیوی کو تو جبران طلاق دے چکا ہے، اب تو وہ صرف تمہارا ہے۔ میری پڑوسن جیسے ہی گھر سے نکلی، میں نے اپنے 2 جوڑے بیگ میں ڈالے اور گھر سے فرار ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ جبران کی پہلی بیوی سچ کہہ رہی ہوگی، کیونکہ میں نے بھی تو اپنے بچے کے رونے کی آواز سنی تھی نا۔ مجھے جبران سے خوف آنے لگا تھا، نہ جانے وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ میں اپنے والدین کے گھر نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ جبران وہاں میرے پیچھے آ جاتا اور میرے والدین مجھے اس کے ساتھ زبردستی ہی گھر بھیج دیتے۔ میں اپنی ایک دوست کے گھر چلی گئی تھی۔ وہ بہت اچھی تھی۔ اس کے گھر میں صرف وہ اور اس کی امی رہتی تھیں۔
میری دوست انمول خود جاب کرتی تھی اور اس کے پیچھے آنٹی گھر میں تنہا رہ جاتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ میں امید سے ہوں۔ میں نے انہیں اپنی ساری داستان بھی سنا دی تھی، اسی لیے وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک دن میں اور آنٹی ہسپتال گئی تھی چیک اپ کے لیے۔ ڈاکٹرز نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو خوف سے چیخ پڑی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور خود باہر نکل گئی۔ میں اور آنٹی ہکا بکا سی اس کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈاکٹر اپنی نرسز کے ساتھ کمرے میں واپس آئی۔ اس نے مجھے بیڈ پر لیٹا کر زنجیروں سے باندھ دیا تھا۔ میں تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ آنٹی یہ سب دیکھ کر غصے میں آ گئی تھی اور ڈاکٹر کو گھور کر بولی، یہ کیا بدتمیزی لگا رکھی ہے؟ تم ڈاکٹر ہو یا قصاب ہو؟ کھولو میری بیٹی کی زنجیریں، نہیں تو میں پولیس کو بلوا لوں گی۔ ڈاکٹر بولی، اماں آپ فکر کیوں کر رہی ہیں؟ یہ سب ہم آپ کی بیٹی کی بہتری کے لیے ہی تو کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس کے پیٹ میں آدھا انسان کا بچہ ہے اور آدھا حیوان کا۔ یہ بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پیدا ہو گیا تو ماں اپنی ممتا کے تحت اس کو پالنے لگے گی، مگر تب تک بہت تباہی مچ جائے گی۔ ہم اس بچے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اماں آپ ابارشن کے کاغذات پر سائن کر دیں۔ آنٹی بولی، آپ میری بچی کو چھوڑ دیں ابھی اور اسی وقت، میں معلوم کرتی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ آنٹی مجھے ہسپتال سے بڑی مشکل سے باہر نکلوا کر لائی تھی۔ میں نے آنٹی سے کہا کہ میں اپنے شوہر کے گھر جانا چاہتی ہوں، وہی بتائے گا کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ ہم دونوں گھر چلی گئی تھی۔ گھر خالی پڑا تھا۔ میں آنٹی کو گھر کے پیچھے لے گئی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ کمرہ کھلا ہوا تھا۔ جبران بھی وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہو گئی۔ جبران مجھے دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میں بولی، جبران میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ آدھا انسان ہے اور آدھا حیوان، اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہے؟ مجھے وہ تم سے جاننا ہے۔ جبران رونے لگا اور بولا، اسما میں ایک گنہگار اور خطاکار انسان ہوں۔ میں اپنی جوانی کے دنوں میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا تھا۔ ہمارے گھر میں ایک عورت کام کرنے آتی تھی، کبھی کبھار اس کے ساتھ اس کی جوان بیٹی بھی آتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں اس پر فدا ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی انتہا خوش ہوئی تھی۔ ہماری دوستی ہو گئی اور میں نے اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھا لیا، جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی۔ اس نے مجھ پر بہت زور ڈالا کہ میں اسے رخصت کر کے گھر لے آؤں، لیکن میں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ تب اس نے میری والدہ کو میری حقیقت بتا دی۔ تب میں نے سب کے سامنے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ میں بولا، پری دنیا میں میرے لیے تم ہی رہ گئی تھی کیا؟ میں تو جوتا بھی برانڈ کا پہنتا ہوں، پھر تم جیسی کمزاد سے دوستی کیوں کرنے لگا؟ وہ روتی ہوئی گھر گئی تھی۔ پھر مجھے معلوم پڑا کہ اس نے ابارشن کروا لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد میری شادی امی نے کر دی۔ میری پہلی اولاد ایسی ہی ہوئی تھی۔ اس نے 2 گھنٹے دنیا میں سانس لیا اور پھر چل بسا۔ میں اور امی بہت پریشان تھے۔ پیر صاحب کے پاس گئے تو وہ بولے، جبران تم پر تمہاری کسی محبوبہ نے کالا جادو کیا ہے۔ یہ کالا جادو بہت زیادہ سخت ہے۔ یہ کئی ماہ چلے کاٹ کر کیا گیا ہے تاکہ تمہاری اولاد انسان اور حیوان کا مکسچر ہو۔ میں تمہارے لیے توڑ کر دیتا ہوں۔ میں بہت خوفزدہ تھا اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ پیر چلا کاٹ رہے تھے کہ انتقال کر گئے۔ مجھے معلوم پڑ گیا تھا کہ وہ شیطانی قوتوں کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ میرے 3 بچے ایسے ہی پیدا ہوئے تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم بچے مردہ جنتی ہو۔ اسے میری بات کا یقین نہیں تھا، اسی لیے مجھ سے طلاق لے کر چلی گئی۔ اس واقعے کے 10 سال بعد میں نے تم سے شادی کی، اس امید پر کہ کیا پتا اب وہ جادو کمزور پڑ گیا ہو، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تم نے بچہ زندہ ہی پیدا کیا تھا، مگر پھر وہ مر گیا۔ میں عجیب سی نظروں سے جبران کو دیکھتی رہی۔ میں نے اس سے طلاق کا مطالبہ کیا تو اس نے مجھے طلاق دے دی۔ کچھ عرصے بعد میں نے اس بچے کو جنم دیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر ہی زندہ رہا اور پھر مر گیا۔ اس بچے کے ساتھ میں بھی اندر سے مر گئی تھی۔ میں اپنے والدین کے گھر واپس چلی گئی تو انہوں نے مجھے بوجھ سمجھ کر سر سے اتارنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ مجھے بہت مان سے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں، مگر میرے دل سے وہ دکھ اور خوف نہیں جاتا۔